بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں۔ ایک اور نئی روحانیت سے بھرپور اور انتہائی انفارمیٹیو اسلامک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ناظرین، ایک پاک خاتون کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا، اے کنواری مریم، اللہ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد کا نام حضرت عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھیں۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے ہی عابد اور زاہد عالم تھے، اس لیے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے ان کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نذر کر دیا جاتا تھا وہاں نہ شادی کرتا نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خوب عبادت میں مشغول رہتا۔ لہٰذا حنا نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹی کی بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادمہ کے ہیں۔ چونکہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے حنا نے ولادت کے بعد ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس میں لائی گئیں تو مجاوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جن سے وہ تورات لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہہ جانے کے بجائے الٹا بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ پاک نے پانی میں بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خالہ لگتی تھیں، لہٰذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ جب آپ زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے، یعنی گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، انہیں کون دے کر جاتا ہے، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا فرماتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ ناظرین، اللہ نے حضرت بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم، خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی تھیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم انتہائی عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہے، اور لوگ آپ کا بہت احترام کرنے لگے۔
پھر وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت بی بی مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا فرما بردار ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک ماری جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو درد شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا درد زید سے بے چین تھی۔ بدنامی کا خیال آیا، آخر گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی، پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو طاقت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے لڑکے کو لے کر قوم کے پاس آئی تو قوم آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئی اور الزامات لگانے شروع کر دیے۔ ہر طرف سے لوگ تانے دے رہے تھے، حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 35 برس ہوئی تو بیت المقدس میں واپس آ گئیں۔ روایات میں ہے آپ کی وفات 51 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈاکس عیسائی بھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو انتہائی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں موجود ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، اللہ وارث۔